ایک شخص نجات اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے خدا کی حضوری میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ یسوع کے خون کے وسیلہ سے۔ کرونا کی وبا کے دوران وائرس نے پوری دنیا کو متاثر کیا اور ہماری زندگیاں بدل گئیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بائبل خدا کی دنیا کے تعلق سے کہانی بیان کرتی ہے کہ کس طرح خدا کی اچھی تخلیق گناہ کے وائرس کے باعث متاثر ہوئی۔ یہ ہمارے آباء و اجداد آدم اور حوا کی نافرمانی کا نتیجہ تھا، جو خدا کی مانند بننا چاہتے تھے۔ اس دن سے جب سانپ نے انہیں دھوکہ دیا، ہماری دنیا گناہ، بیماری، موت اور ابلیس کے نتائج کے زیر اثر ہے۔ اس لیے خدا نے پہلے انسانوں کو فردوس سے نکال دیا جو ان کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس اسیری کے ساتھ ایک وعدہ بھی تھا، یعنی انسانوں کے لیے ایک راستہ مہیا کیا جائے گا تاکہ وہ خدا کے حضور کھڑے ہو سکیں، تاکہ نجات اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ لیکن اس دوران خون کی قربانیوں کے ذریعے خدا کی حضوری میں جانا لازمی ہو گیا۔ گناہ میں گرنے کے بعد ہمارے آباء و اجداد نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جانور قربان کریں اور اس جانور کے خون کے باعث خدا کی حضوری میں داخل ہو سکیں، کیونکہ جانور کی زندگی اس کے خون میں تھی۔ بعد میں خدا نے موسیٰ سے کہا، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے۔ جانوروں کی کھال سے ہمارے پہلے آباء و اجداد کے ننگے بدنوں کو ڈھانپا گیا، کیونکہ انہیں گناہ کے باعث اپنی شرم کا احساس ہو گیا تھا۔ ابراہیم کی اولاد کی تاریخ خون کی قربانیوں کی تاریخ ہے۔ قربانی کا مطلب دو لوگوں کے درمیان عہد باندھنا تھا۔ ذبح کیے ہوئے جانور کے ٹکڑوں کو زمین پر دو اطراف میں رکھ دیا جاتا اور پھر ان کے درمیان میں سے ہو کر گزرتے ہوئے یہ قسم اٹھاتے کہ دونوں میں سے جو بھی عہد کو توڑے تو اس قربانی ہوئے جانور کی طرح اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ جب خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا تو اس کی حضوری تندور کے دھوئیں اور جلتی مشل کے طور پر جانوروں کے ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزری۔ اس قربانی میں خدا کی یک طرفہ حضوری نے ابراہیم کو سکھایا کہ اگر عہد توڑا گیا تو خدا اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ خدا اس دن کی طرف اشارہ کر رہا تھا جب اس کا بیٹا ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دے گا، جو ہم نے اس کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے کیے۔ جب خدا نے وفادار ابراہیم کو اپنا بیٹا قربان کرنے کو کہا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب خدا اپنے بیٹے کو جسم میں بھیجے گا، خدا کے رحم نے ابراہیم کو اس کی بیٹے کی جگہ مینڈا مہیا کیا۔ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، جو کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ الہی مداخلت تھی۔ جب خدا ہماری دنیا میں آ گیا اور بیت لحم میں بچے کی صورت میں جسم میں ظاہر ہوا، نامولود یسوع کی صورت میں خدا موجود تھا کہ وہ اس چیز کو ٹھیک کرے جو گناہ میں گرنے کے باعث خراب ہو گئی تھی، اور وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور دیکھو، جی اٹھا، مسیح کہتا ہے، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خیمہ اجتماع میں اور پھر یروشلم کی ہیکل میں کتنے برے ذبح کیے جاتے تھے؟ لاکھوں لیٹر کے حساب سے یہ خون ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے کافی نہ تھا۔ خالق اپنی مخلوق کے پاس آ گیا تاکہ سب چیزوں کو نیا بنا دے، کیونکہ اب سے زمانہ کے آخر تک یسوع مسیح خدا کا بیٹا اپنے جسم میں دنیا میں موجود ہے، تاکہ اپنے خون کے وسیلے سے ہمیں اپنے ساتھ بحال کرے۔ گناہ اور موت کے باعث اس شکستہ دنیا میں
ایسی دنیا جو بیماری اور بدروحوں کے باعث خوفناک تھی، ایسے لوگوں کے لیے جو زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، یسوع اپنے جسم میں ظاہر ہوا اور اپنے ہی خون کے وسیلہ شفا کو لایا۔ یہ وہ اطمینان ہے جو یسوع لاتا ہے، کوئی پرتماشا بات نہیں، صرف بیمار گناہگاروں کے لیے رحم جو کہ پھر سے شفا پانے اور پاک ہونے کی آرزو رکھتے ہیں۔ یسوع ہمارے گناہ اور بیماری کا بوجھ اٹھائے یروشلم کی طرف چلا، اپنی مخلوق کو شفا دینے کے لیے۔ یسوع جو کہ گناہ سے واقف نہ تھا، ہمارے لیے گناہ بن گیا۔ اس نے یروشلم کا سفر ایسے شخص کے طور پر اختیار کیا اور راہ چلتے ہوئے گویا ناپاک بنا، ہماری گندگی کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے، جب تک اس کا سفر ختم نہ ہوا، جب تک وہ صلیب پر اونچے پر نہ چڑھایا گیا۔ یسوع کے جسم کا پیچھا کریں اور دیکھیں کہ پیدائش سے موت تک اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں کس طرح اس کی ماں مریم نے نامولود یسوع کو کپڑے میں لپیٹا اور چرنی میں رکھا۔ اس کے جسم کا مشاہدہ کریں جو گلیل میں پھرتا رہا، کوڑیوں اور مردوں کو چھوتا رہا، اپنے تھوک سے شفا دی۔ ایک گناہگار عورت کو فریسی کے گھر اپنے آنسوؤں سے پاؤں دھونے، اپنے بالوں سے پہنچنے، انہیں ہونٹوں سے چومنے سے اور قیمتی عطر سے مسح کرنے سے بدنامی کا خطرہ لیا۔ کچھ سال بعد اپنی موت اور فصح سے 6 دن قبل بیتنیہ میں ایک اور عورت نے اس کے سر پر تیل انڈیلا اور اس کے جسم کو دفن ہونے کے لیے تیار کیا۔ ہم آج بھی اس عورت کو یاد رکھتے ہیں۔ غور کریں کہ یسوع کے بدن کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ یروشلم میں اپنی موت کے لیے داخل ہوتا ہے، کس طرح اسے مارا گیا، کوڑے مارے گئے، کیل ٹھونکے گئے، اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، صلیب پر تمام گناہ، بیماری اور موت کو اس پر لاد دیا گیا۔ دنیا میں اندھیرا چھا گیا، زمین ہل گئی اور دوبارہ تخلیق کی گئی۔ تمام مخلوق کی شفا یسوع کے خون کے وسیلے ہوئی۔ جب خالق مر گیا، شفا صرف درد، دکھوں اور موت کے بعد آتی ہے۔ شفا صرف خون بہانے سے آتی ہے۔ پھر 9ویں گھنٹے میں غور کریں کہ کس طرح اس کا جسم اپنی روح چھوڑ دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ ارمتیہ کے ایک دیندار فریسی یوسف کی سنیں، جو پلاطوس سے یسوع کا جسم مانگتا ہے اور پھر اسے صلیب پر سے فوراً اتار لیتا ہے، مصالوں سے مسح کرتا ہے، مہین کتان کپڑوں میں لپیٹتا ہے اور قبر میں رکھ دیتا ہے۔ عورتوں کو دیکھیں جو گلیل سے یسوع کی پیروی کر رہی تھی، وہ قبر پر جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ اس کے جسم کو کہاں رکھا گیا ہے، اور سبت کے بعد وہ خوشبوئیں اور مر لائیں تاکہ اس کے جسم کو مسح کرنے کا کام مکمل کریں۔ ان کی حیرانگی اور خوف کو دیکھیں جب وہ قبر پر آتی ہیں، اسے خالی پاتی ہیں، اور پھر پترس کو دیکھیں جو قبر کی جانب بھاگتا ہے، اندر جھانکتا ہے اور اسے صرف اس کے کتانی کپڑے ہی نظر آتے ہیں۔ قبر خالی تھی، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ صلیب پر جو کچھ یسوع کے ساتھ ہوا، وہ اس کے خون کے باعث تمام مخلوقات کا پاک کیا جانا تھا، جو کہ بکروں اور بیلوں کا خون نہیں کر سکتا تھا۔ لاکھوں جانور خدا کے گھر میں قربان کیے جاتے تھے، لیکن یسوع کے خون نے، جو کہ خدا کا بے عیب برہ ہے، اس نے یہ سب حاصل کیا جب اس نے خود کو اپنے باپ کے سامنے پاک ترین مقام میں ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے پیش کر دیا۔ یسوع نے صلیب پر اپنا خون بہایا اور پوری دنیا کے لیے باپ کو اپنی جان پیش کر دی، اور اب تمام زندگی اس کے خون میں ہے۔ ہم جو گناہ کی غلامی میں تھے، ہم اس کے تمام نتائج سے یسوع کے خون کے وسیلہ آزاد ہو چکے ہیں، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ جب یسوع پاک ترین مقام میں اپنا خون لیے ہوئے ایک ہی بار ابدی خلاصی کے لیے داخل ہوا، تو اب ہم اس کی حضوری میں داخل ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کے نام میں بپتسمہ لیتے ہیں اور
اس کی میز پر اس کے بدن میں سے کھانے اور خون میں سے پینے سے شریک ہوتے ہیں۔